اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بہت سی احادیث جو آپ اس کتاب میں پڑھیں گے وہ کتاب الفتن میں بھی بیان ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو آپ کتاب الفتن جب پڑھیں گے نا، اور دیکھیں کتاب الفتن پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. بیسیکلی علامات قیامت فتنوں پر منحصر ہیں، اسی لیے کتاب الفتن میں جو احادیث ہیں وہ علامات قیامت میں بھی ملتی ہیں تاکہ ہم ان فتنوں سے بچیں. تو کتاب الفتن بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو کتاب الفتن میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھی اس کا ریفرنس ہے، دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. انسان اپنے گھر میں محفوظ ہو جاتا ہے بارش سے، ہے نا، لیکن فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. آپ نے وہ گھر دیکھیں جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بارش کا پانی آتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر ایسے نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہم سے ریلیٹڈ ایسا بندہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے آپ ہمارا گھر آ کے دیکھیں. اور اگر ہم ان کا گھر جا کر دیکھتے ہیں تو ان کے گھر کو ہر چیز ڈوب جاتی. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو محفوظ ہوں گے. اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گود میں، ہمارے تکیے پر، وہ کیا ہے؟ موبائل ہے نا. تو ہم باقی فتنے جو باہر سے آ رہے ہیں وہ تو اب شاید کم ہیں، جو ہم نے فتنہ لا کر فردن ایک ایک ہاتھ میں دے دیا ہے. اس کا درست استعمال نہیں کریں گے تو شیطان غلط استعمال کروائے گا. یہ اس دور کی بنیادی ضرورت میں سے ہے. اس کو نکال کر پھینک دینا بے وقوفی ہے، اور ہم آپ کو یہ بالکل نہیں کہیں گے اس کو نکال کر پھینک دیں. اس کا درست استعمال کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے جو دین اور ایمان کا نام رہنے نہیں دیں گے، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. آخر میں جو رہنے والی چیز ایک مومن کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایک مومن کو فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اچھے لباس کی، دعوتوں کی نہیں. کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے. تو ایمان کی حفاظت. اور ایمان نہیں تو مومن و کافر کے درمیان کیا چیز ہے؟ اگر ایمان نہیں تو ہم کس کیٹیگری میں چلے آتے ہیں؟ کفر کی کیٹیگری. تو ایسے فتنے آئیں گے گرمیوں کی آندھی کی طرح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ مسلم کی روایت ہے. بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا. بخاری کی روایت ہے. جھانکنے والا مطلب ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، آپ فیس بک کھولتے ہیں، آپ جتنے سوشل میڈیاز ہیں اس کو کھولتے ہیں. کھولتے کس نیت سے؟ اپنے کسی کام سے کھولتے ہیں، غلط نیت سے تو نہیں کھولتے. لیکن جب آپ جھانکنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے؟ برائیاں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر اس پر ٹھہر گئے نعوذ باللہ تو اگلا ایڈ بھی اسی کا آئے گا. کیوں؟ کیونکہ الگورتھم ہے میٹا کا. یہ ساری پروڈکٹس میٹا کی ہیں. ان کا الگورتھم ہے کہ وہ آپ کی سائیکالوجی پڑھتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے پاس آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ ہے. جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں نا، آپ کی کوئی بھی چیز پرسنل نہیں رہتی. آپ ایک پکچر بھی لیتے ہیں نا اپنے موبائل کیمرہ سے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی میٹا کے ریکارڈ سے. کیونکہ پہلے جب تک آپ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کرتے آپ اس موبائل کی کسی بھی ایپ کو یوز نہیں کر سکتے. ہم خود دیتے ہیں ان کو اپنے راز. آپ کو قرآن آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں نا کفار کو دلی دوست نہ بناؤ. کفار کے ساتھ ہم معاملات رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، ہم ان سے سلام دعا رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، ان کے ملکوں میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلقات سے منع کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ورنہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے.
لیکن یہ ساری چیزیں کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ کفار سے. جب ہم اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی ساری ڈیٹیلز ان کو دیتے ہیں. اب ہم پر ہے کہ ہم اس ڈیٹیل کو کتنا پاک رکھتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جہاں بھی کھلتا ہے تو پھر وہ ہمیں وہی دیتا ہے. دیکھیں جتنی بھی یہ سوشل میڈیاز ہیں نا، ان سب کا ایک ہی ہیڈ ہے، کون؟ میٹا. تو آپ کو جو چیز آپ نے فیس بک پہ سرچ کی وہی آپ کو انسٹا پہ ملے گی، وہی آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گی، وہی آپ کو فیس بک پر ملے گی. کیوں؟ یہ سب انٹر ریلیٹڈ، یہ سورسز دیتے رہتے ہیں. ڈیٹا ایک جگہ جا کر جمع ہوتا ہے، یہ سب کمپیوٹرائزڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا ریکارڈ ان کفار کی لائبریری میں بھی جمع ہو رہا ہے، جس کے بعد وہ ہمارے جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کو لے کر وہ پلاننگ کرتے ہیں فیوچر کی، کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی نسلوں کو کیسے تباہ کرنا ہے. بچے جو گیمز کا ایڈ دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کو وہی گیمز نظر آتی ہیں. آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایپلیکیشن، اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ گیمز کے ایڈ ہوتے ہیں. جب تک آپ 10 سیکنڈز اس پر نہیں رکتے آپ اپنا پی ڈی ایف ریڈر نہیں کھول سکتے. یا تو آپ پرو ورژن خریدیں، پرو ورژن خریدیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایڈ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ہیلا ہے کہ آپ یا تو خرید کر ہماری اکانومی کو مضبوط کریں، پیسہ دے کر ہمیں پرو ورژن خرید کر ہماری اکانومی اس طرح مضبوط ہوگی، یا پھر آپ ایڈ دے کے ہماری ایڈ کی کمپنی کو پروموٹ کریں. ہر طرح سے فائدہ تو ان کا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پیچھے ہیں، ہم ان کے فتنوں میں آ گئے ہیں. تو ہمیں ایسا عمل اختیار کرنا ہے، ایسا علم حاصل کرنا ہے کہ واقعی ان کے علم کا توڑ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے. ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا. کچھ تو ایسے فتنے ہیں کہ اس فتنے میں گرتے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں گیا، اور ڈائریکٹ اس کی موت آئے گی، وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں. اس کے علاوہ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا. مطلب دن بھر ہم نے خوب عبادت کی، ہم مدرسے گئے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے اذکار کیے، رات کو ہم نے موبائل لیا، ہم نے کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیا جس کے بعد اللہ نہ کرے ہمارا ایمان سارا ضائع ہو گیا. اور یہی ہوتا ہے. اینڈ ہمارا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ موبائل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر اچھا استعمال ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ رات کو بہت اچھی عبادت کر کے سوئے، ذکر و اذکار کر کے سوئے، لیکن صبح کوئی ایسا حرام کام کر لے. دھوکہ، جھوٹ، زنا، ریاکاری، یہ سارے گناہ ہیں وہ کر بیٹھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. ایک اور حدیث ہے، لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے. کس کے بدلے؟ دنیا کی دولت کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ آ کر ان کو خریدتے ہیں. ان کے پاس دنیا کی کوئی نعمتیں نہیں ہیں، اتنے قسم پرسی کے حال میں ہیں کہ اگر ان کو کوئی کچھ پیسے دے دیتا ہے تو وہ اپنا ووٹ بھی بیچ دیتے ہیں اور اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ادیان، بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو آ کر ان کو خریدتے ہیں اور اپنے مذہب میں اضافہ کرتے ہیں. آپ اگر ریسرچ کریں تو ہمارے بہت سے آپ کو علاقے ایسے ملیں گے. تو دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن دولت دنیا کے لیے لوگ بیچ دیتے ہیں. ایسا کب ہوگا؟ اس کی بھی انشاءاللہ ہم ریزن دیکھتے ہیں.